کیوں میں پلایا. میری والدہ حج پہ گئی, میں نے ان سے اسپیسیفکلی منگوایا 97 میں. تو اس وقت میں اتفاق ہاسپٹل آئی سی میں ہوتا تھا. پروفیسر معظم بیگ مرزا اور پروفیسر یونس شیخ, اللہ نے جنرل نصیب کرے, یہ لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا تھا. آئی واز اے رجسٹرار ایٹ دیٹ ٹائم, پوسٹ گریجویشن اپنی کر رہا تھا, ٹریننگ کر رہا تھا. تو آئی سی یو میں جیسے بھی میں کام کرتا تھا, لوگ اس وقت بھی مجھے شاید میرے بارے میں یہ بھی کہتے تھے, تعریف میں تو یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. حالانکہ آتا تھا, لیکن مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی جب ایک پیشنٹ میں سمجھتا تھا کہ اس کو نہیں مرنا چاہیے اور وہ مر جاتا تھا. تو وہ تلاش تھی اس علاج کی. تو اللہ میاں سے یہ گفتگو میری اپنے اندر تھی کہ ہر مرض کی شفا نازل کی ہے تو کہاں ہے, تو مجھے دے دے. اور اپنی طرف سے انہیں وعدے کرتا تھا کہ میں فری بانٹوں گا. اب یہ فیتھ بھی شامل ہو گیا اور سائنس بھی ہو گئی, لیکن 2000 ایئر کچھ کہہ لیں کہ وہ ایسا تھا کہ بہرحال اٹ واز اے بیڈ انسیڈنس. وہ کہہ لیں ہمارے میڈیکل سائنس میں ایسا ہو جاتا ہے, تھیٹر میں آپریٹ کرتے ہو جاتا ہے, آئی سی یوز میں ہو جاتا ہے. تو وہ ایک مریضہ تھیں, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو وہ ان کا لائف سٹائل جیسا بھی تھا, وہ شاید نہیں, یقیناً وہ ڈرگز بھی انجیکٹ کرتی تھیں اور ایلیٹ کلاس کی وہ سیکس ورکر تھیں. تو وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا. تو وہ جس حالت میں وہ آئیں, شی واز ان فل بلون ایڈز اسے کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہیں نیوموسسٹس, ایک نمونیا ہوتا ہے, پی سی پی, اس سچویشن میں تھیں. انہیں آکسیجن کی شدید کمی تھی, کنفیوز تھیں, ریسٹ لیس تھی شدید, اور ٹیکے لگا کے انہوں نے اپنی وینز اڑا لی ہوئی تھیں. تو آئی سی یو میں جب وہ لینڈ کی تو وہ شوق میں تھی, اور ہمارے پاس اس وقت اس کو بے ہوش کر کے وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے لیے جو بھی ہم کر رہے تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر جاوید اقبال, اللہ انہیں بھی جنرل نصیب کرے, میرا جونیئر بھی تھا, میرا دوست تھا, بڑا اچھا ڈاکٹر تھا, وہ میرے ساتھ تھا. اور شازیہ اکرام ایک سٹاف تھیں, آئی سی یو کی سینئر سٹاف تھیں, وہ میرے ساتھ تھیں. بہرحال میں اس کو سینٹرل لائن یہاں سے ڈال رہا تھا, اس کے ہاتھ شاتھ باندھ کے ہم, یا کوشش کر کے. تو اس میں جب میں نے وہ نیڈل ڈال لی اور میں وہ تھریڈ کر رہا تھا اندر سینٹرل کیتھیٹر کو, تو وہ نیڈل میرے لگ گئی. نرس نے وہ سیمپل اپنی طرف سے جلدی سے اٹھایا کہ یہ جو بلڈ سیمپل ہے اس کو ہم جلدی سے اس کو بھی یوز کر لیں, جو میں نے سینٹرل لائن ڈالتے ہوئے بلڈ ڈرا کیا تھا. وہ نیڈل ان کے ہاتھ میں تھی, تو پیشنٹ نے اتنی دیر میں ہاتھ اٹھا کے اور وہ اس کے اوپر شاید حملہ کیا یا اسے تھپڑ شاید وہ مارنے لگی تھی. وہ ایویسو ایکشن اسے میں کہوں گا, جو بھی ہوا, کیونکہ میں تو وہ اٹھا رہا تھا, ایک تھریڈ میں نے لینا تھا یا کچھ, میرا ہاتھ آگے گیا, ادھر سے اس کے ہاتھ میں سرنج تھی, اس نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے کی, تو وہ سارے میرے پرک انجیکٹ ہو گیا. جو آج میں اتنی دلیری اب میرے میں ہے آفٹر میں بھی کہ یہ 98 کا ایونٹ ہے, اور میں 20 سال بعد شاید اب ذرا دھڑلے سے بتا رہا ہوں, کیونکہ اب میرے سارے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں. لیکن وہ جب مجھے پتا چلا اس پرک کے بعد کہ انہیں ہیپیٹس بی, ہیپیٹس سی اور ایچ آئی وی پازیٹیو تھا, تو وہ جس طرح بھی پھر میں نے اگلا سال 2 سال اپنی زندگی گزاری, جس کسی کو نہ میں بتاتا تھا, وہ 2-3 لوگوں کو پتا تھا. ایک کنسلٹنٹ یونس شیخ جن سے میں نے شیئر کیا اس وقت, وہ بھی انہی کا پیشنٹ تھا, اور ان کو بتایا کہ سر ایسے ہو گیا ہے. لیکن میڈیکل سائنس وہاں پہ معذرت خواہ تھی, کیونکہ کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان لیٹسٹ لٹریچر بھی اور سارا کچھ, تو جو اس وقت کی میئرز اویلیبل تھیں فوری, بی وائرس کے اگینسٹ میں نے ویکسین میں کر سکتا تھا, وہ ہو گئی. لیکن ایون دین ود ان اے ایئر اور ایئر اینڈ اے ہاف میرے یہ تینوں پازیٹیو ہو گئے تھے, اور میں آلموسٹ مجھے یاد ہے 18 to 20 kg ویٹ لوز کر چکا تھا. وائف میری پریشان تھی کہ اس بندے کو ہو کیا گیا ہے, میرے گھر والے پریشان تھے کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا. تب یہ جن کا میں نے نام لیا یہ وہ ایک ڈرامیٹک سا سین تھا. بہرحال جہاں بھی میں ملا, وہ بادشاہی مسجد کے پاس ایک بدنام زمانہ جگہ ہے, تو میں تو اپنی طرف سے میرے ذہن میں آیا کہ شاید میں نے اس عورت کو اس وقت اس سے نفرت غصہ کیا تھا کہ وہ پروسٹیچیوٹ ہے اور اس نے ایسے کر دیا, اس کی وجہ سے مجھے بھی ہو گیا ہے. لیکن اب 2 سالوں میں میری وہ فرونیت اور میرے اندر جو کچھ بھی تھا وہ بھی جا چکا تھا, پارسائی کا زوم بھی جا چکا تھا, موت سامنے نظر آ رہی تھی. تو ان عورتوں سے بھی ہمدردی ہو رہی تھی کہ ان کا بھی کیا قصور ہے, یا وہ بیچاری پتہ نہیں کیا لائف گزار رہی تھی. تو کسی نے کہا جی ایسے لوگوں کی خدمت کرو کہ کسی کی دعا لے لو. تو میں تو شاید وہاں کسی اس چکر میں گیا تھا, کیونکہ یہ پیسے تو اب بے وقت, مطلب ان کی کوئی وقت نہیں تھی. وہاں پر وہ صاحب
نے اچانک میرے پاس یعنی انہوں نے یوں ہی سمجھ لیں جیسے بسوں میں نہیں وہ چورن بیچتے، تو انہوں نے اچانک یہ نعرہ سا مارا، وہ سڑک پہ کھڑے تھے، وہاں بگیاں ہوتی ہیں اس جگہ پہ، مجھے پتا ہے وہ ڈبل روڈ سی بنتی، ٹانگے وغیرہ کھڑے ہیں، تو وہاں اونچی آواز میں انہوں نے نعرہ مارا کہ قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی ڈرامہ باز فراڈ کوئی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ یہی نعرہ مارا اور پرٹیکولرلی مجھے کہا آئے پاگل ڈاکٹر۔ تو اب مجھے اس چیز میں بڑا مسئلہ ہوا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور اس نے مجھے پاگل کیوں کہا، تھوڑا مجھے غصہ بھی چڑھا۔ اور 10 سال سے جو تو اس سے دعا مانگتا ہے اس کا یہی شفا ہے اور یہی جواب ہے۔ اب یہ 10 سال سے جو میری دعا تھی اللہ سے، وہ تو صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھی۔ تو یہ دو چیزیں ایسی تھیں جس نے مجھے اس انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے زندگی سے تو پہلے ہی تنگ تھا، تو میں نے ذرا انہیں اوکھے ہو کے کہہ دیا کہ آپ کیا تماشا لگا رہے ہیں اور کیا مطلب ہے آپ کا۔ تو یہ چھوٹا سا کارڈ جو سورہ رحمان کا میسج شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلیک کارڈ، یہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نام جس کا رہے گا وہی لکھا ہے۔ تو اس کے اوپر بڑا سا الرحمان لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے وہ پڑھا، وہ بڑا ایک کارڈ شاید یہاں ہوگا، میرے پاس بھی ہوتا ہے، وہ بڑا، وہ میں نے تو آپ کو کہا نا کہ بالکل ایک ایسا سٹائل تھا جیسے وہ بچوں میں ٹھیلے لگانے والوں کی ہوتی ہے۔ یہ اس پہ دونوں طرف انگلش اردو میں الرحمان تھا۔ کون کہتا ہے دنیا میں کسی بدبختی، الجھن، مصیبت یا نحوست کا علاج نہیں، قرآن پاک شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ یہ جو فکرہ جس کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہے، وہ اس کو بار بار ٹویسٹ کر رہے تھے۔ میرے دماغ میں وہ بات میں سمجھ تو نہیں پا رہا تھا، کنفیوز ہو رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ جب وہ کہتے تھے کہ قرآن من جانب اللہ ہے، تو میں کہتا شفا من جانب اللہ ہے، کہ یہ شاید فکرہ غلط بول گئے یا آگے۔ پھر وہ کہتے تھے شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو مجھے ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے۔ لیکن یہ جو چیز لکھی تھی کہ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرم میں مبتلا ہیں، کالا جادو یا جنات سے نجات چاہتے ہیں، اب میں ایز اے ڈاکٹر ہنس رہا تھا ان باتوں پہ، آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس۔ تو وہ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبد الباسط کی آواز میں تلاوت سورۃ رحمان بغیر ترجمے کے 7 دن متواتر سنیں، اور ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ میں پانی بھی پی لیں۔ اور نیچے ایک ویب سائٹ لکھی ہوئی تھی الرحمان.com۔ ادھر انگلش میں اور عجیب و غریب تھا، مست مست ہیلرز پریزنٹ دی الٹیمیٹ ریمیڈی۔ ایز اے ڈاکٹر اب مجھے الٹیمیٹ پہ بھی بڑا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے سے الٹیمیٹ کیسے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ادھر بھی یہی میسج تھا، آل دوز سفرنگ فرام دس لسن سورہ رحمان ان دا وائس آف قاری باسط ود کلوز آئیز۔ یہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا، جی بالکل یہ اسی کی کاپی ہے۔ تو یہی اب میں بانٹتا ہوں، کیونکہ میں نے اوتھ وہاں نہیں لیا، میں نے پوسٹ گریجویشن کی، میں نے وہاں بھی اوتھ نہیں لیا، اور بس بعد میں ڈاک میں ڈگری وصول کر لی، کیونکہ بہرحال وہ اوتھ سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ لیکن وہ بابا جی وہاں چلاکی کر گئے، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ مجھے وہاں نہیں پتا چلا اس وقت، ایک تو پھنسا بھی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یار جو تو ڈھونڈ رہا ہے نا، تیرا یہی حل ہے، تو جاؤ اس کو سنو اور اللہ کرم کرے گا۔ تو میں نے ایون ان کے ساتھ پھر میرا خیال تھا کہ اب یہ پیسے مانگیں گے کچھ یا کچھ کہیں گے، تو یا میرا نمبر مانگیں گے یا کچھ، تو میں نے کہا کرم اللہ ہی کرتا ہے اور کس نے کرنا ہے، کیونکہ میں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر آلموسٹ ایتھسٹ ہی ہوتا ہے، یا جب 4 عرف پڑھ لیں آپ، تو اللہ کو کون مانتا ہے اور کون وہ سارا، اسپیشلی جب لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں جی ان کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا، تو پھر آپ تو اینی ویز آل راؤنڈر ہوتا ہے نا۔ آئی سی یو والا جو ہوتا ہے وہ کرکٹ کے جس طرح فریدی صاحب ہیں، تو وہ آئی سی یو والا جو ہے نا وہ میڈیسن میں وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے، فنے خاں ہوتا ہے، فریدی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر میرے اپنے کنسلٹنٹس کے اپنے پیرنٹس جب بیمار ہوتے تو وہ آئی سی یو میں جب لینڈ کرتے تو مجھے کہتے کہ جاوید اگر تم اس کے اوپر ڈیوٹی کرو، اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر میں گھر میں سیٹسفائیڈ ہوں۔ تو پھر اس فیز میں جب آپ ہوں تو دماغ کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت خود پھنسا ہوا تھا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا وہ اب لفٹ نہیں کرا رہے، کچھ مانگا بھی نہیں، کچھ نہیں، تو میں نے کہہ دیا جی اس کا ہدیہ، کہ شاید کوئی ہدیہ دینا ہی ہوگا نا، یہ سارا فراڈ یا جو بھی ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر مجھے ایسے کر کے دیکھا، تو کہتے ہیں کہ زبان کی زکات دو گے؟
اب زبان کی زکات ہوگے. میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں. کہتے ہیں جب تم شفا یاب ہو جاؤ گے, ابھی تو تم نہیں مانو گے, تو جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو میں نے پہلی بار کہا کہ رپورٹیں بھی نیگیٹو ہوں گی میری. انہوں نے کہا کہ رپورٹیں تم لوگوں نے تو رپورٹیں ہی ماننی ہے نا کاکا بابا, اور تجھے میں 10 اوروں کی رپورٹیں دکھا دوں گا نا. اب میرے سے لوگ مانگتے ہیں نا رپورٹیں, تو میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ میری رپورٹیں سے بھی آپ نے نہیں ماننا. جس نے نہیں ماننا نا, پتھر بھی بول پڑے, چاند بھی شک ہو جائے, وہ نہیں مانتا. ہاں اس کی اپنی رپورٹیں جب نیگیٹو ہوتی ہیں نا, وہ پھر مانتا ہے. روحانیت ہے بھی سیلف ایکسپیریمنٹ کا نام ہے, یہ ہڈ بیتی کا نام ہے. جب تک یہ آپ کے اوپر نہ گزرے, سنی سنائی کہاں مانتا ہے بندہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی فیس یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کو آگے بتا دینا. بتا دو گے؟ میں نے وہاں اوتھ لے لیا. میں نے بڑے دھڑلے سے کہہ دیا جی بتا دوں گا, اس میں کیا, میں بلکہ میں کیوں نہیں بتاؤں گا, میں اپنے آئی سی یو میں لگاؤں گا. انہوں نے کہا اچھا تو تیرے ساتھ کے ڈاکٹر تجھے پاگل کہیں گے, اور کہا لوگوں نے مجھے کہتے ہیں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. تو میں نے کہا جی وہ کہتے پھریں, میں تو پاگل پہلے ہوا پڑا ہوں. اگر یہ شفا اس طرح ملتی ہے تو پھر مجھے ایک اور چیز نے تنگ کیا. میں نے کہا یہ خود قاری باسط تو نہیں ہے, یہ کیسٹ تو نہیں بیچ رہا اپنی, مجھے نہیں پتا قاری باسط کون ہے. میں نے کہا یہ قاری باسط ہی کی آواز میں کیوں سننی ہے؟ کہتے ہیں آ گئی ہے نا عقل. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کاکا بابا مجھے اس میں بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں, تیرا شوق ہے تو جس میں مرضی سن لیں, مجھے بہترین نتائج اس آواز میں سنے ہیں. اس نے عشق سے پڑھا ہے. تو بلال کی اذان اور ہے, تو ویسے تو بتا نا, کیونکہ تھوڑا سا میرا مذہب بھی جاگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نبی کے کتنے مؤذن تھے؟ میں نے کہا حضرت بلال افشی. انہوں نے کہا نہیں 4 مؤذن تھے, تو باقی 3 کے نام بتا. مجھے نہیں آتے تھے, علماء کو آتے ہوں گے. مجھے کہتے ہیں بلال کا ہی کیوں یاد ہے؟ میں نے پھر انہیں کہا, میں کیا مطلب باقی تینوں کا عشق کم تھا؟ کہتے نہیں عشق میں سب برابر ہیں, لیکن بابا معشوق کو کس کی کیا ادا پسند ہو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. تو اس نے شاید عشق سے پڑھا ہے, مجھے تو اس میں ریزلٹس مل رہے ہیں. تو تیرا جس میں دل کرے گا سن لیں, بس آنکھیں بند کر کے یکسو ہو کے وہ ایک کی طرف دھیان کر کے پیش ہو جائیں, اس کی مخلوق کو معاف کر دیں. اس کی خاطر وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور کوجیاں نو زیادہ کر دئی. وہ گلی تھی, وہ ہیرا منڈی تھی, اور اینا دی انہوں بہت ہی فکر ہے, انہوں فرعون دی بہت ہی فکر سی. موسا دیا جتیاں ٹراکتیاں سنوں نے, پنجابی کے سٹائل میں بات کرتے تھے. اور موسا اس کو بچا, موسا اس سے پیار سے بات کریں. موسا اور یار اس کو تو وقت گناہگاروں کا پڑا ہوا ہے, یہی اس کی رحمانیت ہے. تو رحمان کے آگے پیش ہو جائیں نا, اس کی ادا اپنا لیں, تو پہلے معاف کر دیں کسی کو. میرے دل میں بھی تھی گریونسز, آئی تھنک آئی واز 30 ایئرز اباؤٹ, میں شادی ہوئی بھی تھی, میرے بچے تھے میرے. تو کچھ زندگی میں آپ نے مختلف دکھ جھیلے ہوتے ہیں, غصے ہوتے ہیں. اسپیشلی شادی بتائی. شادی اللہ نے میرے پہ بہت بڑی مہربانی کی ہوئی ہے. میری اللہ نے بہت بڑا تحفہ, بہت بڑی خاص نعمت سے مجھے نوازا ہوا ہے. تو